بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ سورۃ الہمزۃ مکیہ 104 نمبر کی سورت ہے، 9 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سے پچھلی سورت جو سورۃ العصر پڑھی گئی، اخیر میں صبر کے متعلق کچھ باتیں آئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ صبر یہ جزا فضا کے صبر کا جو اپوزٹ ورڈ ہے فضعن استعمال کیجیے، جزا فضا ساتھ میں، شکوہ شکایت، چیخ و پکار۔ باقی اس کی تفصیل آ چکی ہے۔ ایک بات جو عرض کرنی تھی کہ یہ جو صبر کے تلقین کی جاتی ہے کہ بھائی صبر کرو صبر کرو، خاص طور پر مصیبت کے موقع پر، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کوئی پریشانی ہے، مصیبت ہے، تو آدمی اس کے ازالے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یا اس کے لیے اسباب اختیار نہیں کرے گا۔ بے شک مصیبت آئی ہے، چاہے جانی مصیبت ہو یا مالی مصیبت ہو، مصیبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ آدمی اس پر صبر کرے اور ساتھ میں ایسے اسباب اختیار کرے جس سے وہ مصیبت زائل ہو سکتی ہے، دور ہو سکتی ہے۔ جیسے بیمار پڑ گئے تو بیمار کو صبر کی تلقین کی جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بیمار کی عیادت کے لیے جاؤ تو اس کو تسلی دو، اور تسلی کے کلمات بھی بتائے گئے، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ اس کے دو مطلب، لا بأس کوئی حرج نہیں، طہور انشاءاللہ۔ طہور کے معنی مطہر، پاک کرنے والا۔ یہ جو آپ بیمار پڑے ہیں یا کوئی بھی مصیبت آئی ہے، کوئی حرج نہیں، اس سے آپ کے گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ۔ طہور کا مطلب گناہوں سے پاک کرنے والا۔ اب آدمی جب سنے گا تو اس کے لیے صبر کرنا تو آسان ہو جائے گا، بلکہ خوشی ملے گی کہ چلو یہاں میں تھوڑا پریشان ہو رہا ہوں، لیکن اس کی وجہ سے میرے گناہ تو معاف ہو رہے ہیں۔ یا لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ طہور جو ہے وہ شفا کے معنی میں، دونوں بات صحیح ہو سکتی ہے۔ تو یہ تسلی دیں گے آپ ان کو، اور ساتھ میں بیمار کو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جائے، علاج کرے۔ بالکل اسی طرح جس طرح توکل کے بارے میں حکم دیا گیا، توکل کی کتنی اہمیت ہے۔ کہا گیا ہے توکل عین ایمان ہے۔ توکل نام ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اسباب اختیار نہیں کرے گا۔ وہ مشہور حدیث ہے، صحابی آئے، پوچھا اللہ کے رسول
یہ میرا گھوڑا ہے، اس کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو ایسے چھوڑ کر کہ اللہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ کے بھروسے حفاظت چھوڑ دے؟ تو فرمایا اعقلھا وتوکل علی اللہ، کہ اس کو باندھ دے اور پھر اللہ پر توکل اختیار کر۔ جیسے بیمار کو کہا جائے گا صبر کر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ علاج نہیں کرے گا، علاج کرے گا، لیکن کبھی بھی جزا فضا نہیں کرے گا، شکوہ شکایت نہیں کرے گا، وہ اللہ سے لو لگائے گا اور اپنی بیماری کے ازالے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگے گا اور دوا بھی کرے گا۔ تو یہ صبر کا پورا مفہوم آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب جو سورت پڑھی گئی وہ سورۃ الہمزہ ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل پہلا لفظ ہے ویل۔ قرآن کریم میں آپ نے بہت سے موقعوں پر یہ ویل پڑھا ہے، کہا جاتا ہے کہ کل 27 مرتبہ 27 ٹائم یہ لفظ ویل قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ المرسلات میں ایک ہی صورت میں بار بار آیا ہے، تقریباً 10 مرتبہ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اور اسی 30ویں پارے میں ایک سورۃ المطففین، اس کی ابتدا بھی ویل سے ہے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویسے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ ویل کیا ہے؟ اور یہ دونوں جگہ ایک بات جو ہے قدر مشترک کامنلی آپ کو ملتی ہے کہ دونوں موقع پر ویل کا لفظ ایک اخلاقی کمزوری کو لے کر، وہاں پر کہا گیا ویل للمطففین، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہاں پر جو غیبت کرتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ اخلاق سے سماج سے متعلق ہے دونوں جگہ۔ بہرحال یہ لفظ ویل کی کہتے ہیں، یہ اصل میں بعض لوگوں نے تو کہا یہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ویل وہ وادی ہے، اور کچھ حضرات نے یہ رائے ظاہر کی ہے کہ ویل یہ ویلکا اصل میں ہے، وہ پورا جو جملہ ہے ویلکا، یہ اظہار تعسف کے لیے آتا ہے، افسوس ظاہر کرنے کے لیے۔ ویلکا آپ پر افسوس ہے، تو ویلکا سے کاف کو حذف کر دیے اور ویلن ہو گیا۔ تو اگر یہ معنی لیا جائے، یہ تشریح لی جائے تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ کی آپ تشریح کیا کریں گے؟ افسوس ہے۔ یہ تو وہ وادی ہے کہ جہنم کی وادی ہے ہر ہمزہ لمزہ کے لیے، یہ افسوس ہے لکل ہمزۃ لمزہ، ہر ہمزہ لمزہ کے لیے۔ اس صورت میں 3 ورڈ آتا ہے اس وزن پر، ہمزہ، لمزہ، حطمہ، فعلا کے وزن، اس میں بھی مبالغے کا معنی پایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہمزہ لمزہ، اس کی تشریح کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس کی الگ الگ تشریحیں لکھی ہے، لیکن تمام کا خلاصہ ایک ہو جاتا ہے، ما حصل ایک ہے۔ ہمزۃ لمزہ، ہمزہ ہمزن سے ہے، اس کا معنی غیبت کرنا۔ لمزہ لمزن سے ہے، اس کے معنی آمنے سامنے طعن کرنا، ٹونٹ کرنا۔ ہمزہ ابسنس میں ہوتا ہے، غیبت میں، اور لمزہ آمنے سامنے، رو برو۔ بعض لوگوں نے اس کے بالکل برعکس لکھا ہے، لمزہ غیبت کے معنی میں اور ہمزہ طعن و تشنیع کرنے کے معنی میں۔
بعض لوگوں نے دونوں میں فرق اس طرح کیا ہے کہ ہمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنا زبان سے، اور لمزہ کہتے ہیں کسی کی برائی بیان کرنا اعضاء کے اشارے سے. جیسے کسی کو کہنا یہ لولا ہے ہاتھ کے اشارے سے، پیر کے اشارے سے کہنا یہ لنگڑا ہے، وہ اس طرح بولتے ہیں نا. تو اعضاء کے اشارے سے کسی کی برائی کرنا یہ لمزہ ہے. اور بعض لوگوں نے یہ فرق بیان کیا کہ کھلم کھلا کسی کے عیب بیان کرنا یہ ہمزہ ہے، اور چپکے چپکے کسی کو بدنام کرنا یہ لمزہ ہے. یہ فرق بیان کیا. عام طور پر مفسرین نے وہی معنی بیان کیا جو شروع میں آپ کے سامنے آیا ہے. میرے خیال میں تمام معنوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ماحصل ایک ہے. ہمزہ میں نے کہا غیبت کے معنی میں کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، جس کو غیبت کہتے ہیں. غیبت غیبت سے غیبت. اور آپ جانتے ہیں کہ غیبت احادیث مبارکہ میں، قرآنی آیات میں بھی اور احادیث مبارکہ میں، جیسے یہاں پر ہمزہ ہے، احادیث مبارکہ میں کافی تفصیلاً اس کو اجاگر کیا گیا ہے اور اس سے روکا گیا ہے کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. صحابہ نے پوچھا مل غیبہ یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ذکرک اخاک ما یکرہ فی الغیبۃ، تیرے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جو اسے ناپسند لگے اس کی غیر موجودگی میں، یہ غیبت ہے. صحابہ نے پوچھا ہم جو بیان کر رہے ہیں برائی اس کی، اگر وہ برائی اس کے اندر حقیقت میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر حقیقت میں ہے تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر جھوٹ بولا جا رہا ہے تب تو وہ تہمت ہے. غیبت کے بارے میں مشہور حدیث ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت کی قباحت جو ہے، برائی، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. اس کا مطلب نہیں کہ زنا کوئی چھوٹا گناہ ہے. میں نے ابھی کل یا پرسوں وہ حدیث کوٹ کیا تھا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، جب زنا کرنے والا زنا کرتا ہے تو مومن باقی نہیں رہتا. بھلے اس کی تفصیل کی جاتی ہے، تشریح کی جاتی ہے، لیکن الفاظ حدیث یہی ہے. اب غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. زنا جو ہے اگرچہ آپ اس کو عزت کہتے ہیں، لیکن زنا فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے، اور غیبت میں آدمی کو بھلے یا فزیکلی ٹارچر نہیں کر رہے ہیں لیکن اس کو بدنام کر رہے ہیں، بے عزت کر رہے ہیں معاشرے میں. اور انسان کے لیے عزت جان سے کوئی کم قیمتی نہیں ہے. انسان کے لیے جان سے بھی جس طرح جان قیمتی ہے، اس جان کی قیمت اور عزت، اس جان کی عزت بھی قیمتی ہے. اس لیے کسی کو بدنام کرنا ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. تو فرمایا ویل ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے غیبت کرے، کسی کی برائی کرے، بدنام کرے. اسی طرح فرمایا لمزہ، افسوس ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو روبرو آمنے سامنے فیس ٹو فیس تان کرے، ٹونٹ کرے. اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی نصیحت کریں. یہ سمجھ لیجیے، یہ تان و تشنیع کرنا یا غیبت کرنا یہ نصیحت کے خلاف ہے. ہم نصیحت کے مکلف ہیں. کس کے مکلف ہیں؟ نصیحت کے. نصیحت کا ایکچوئل میننگ ہے خیر خواہی. نصیحت کرنا، ویل ویشر بننا. کہ کسی کے اندر کوئی عیب ہے تو یہ سمجھ کر کہ کوئی بھی انسان بری من العیب نہیں ہے. وما ابرئ نفسی، نبی کا قول نقل ہوا ہے
کہ میں اپنے آپ کو بری بالکل صحیح نہیں کہتا کہ میں 100% پرفیکٹ ہوں، میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ لا تزکوا انفسکم، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو کبھی مجلہ اور مزکا مت قرار دو کہ میں تو بالکل صاف ستھرا ہوں، کلین ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ نہیں، یہ سمجھو کہ سب سے زیادہ برائیاں تو میرے اندر ہے۔ اپنے آپ کو برا جانتے ہوئے کسی کے اندر کوئی برائی اور خرابی دیکھو تو اس کو نصیحت ضرور کرنا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اپنے آپ کو اگر برا سمجھ رہے ہیں تو دوسرے کی برائی کو دیکھ کر خاموش رہیں گے، نہیں، نصیحت کریں گے اس نیت سے کہ میں ان کو نصیحت کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے نصیحت کرے گا، اس طرح میں ان کی نجاست دور کر دوں گا اور وہ میری نجاست دور کر دے گا۔ اور نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دوسرے کے عیب کو اس کے سامنے اس طرح پیش کرے، اس طرح پیش کرے کہ وہ آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس لیے کہا گیا نا، نصیحت میں ہمیشہ حکمت استعمال کرو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، چونکہ نصیحت میں آپ کو اس کی برائی دور کرنی ہے، اس کو چھیڑنا نہیں ہے۔ اگر آپ کا انداز جارحانہ ہوگا تو وہ سمجھے گا کہ یہ شخص مجھے چھیڑ رہا ہے، تو وہ تو اور جری ہو جائے گا۔ میں نے ایک موقع پر حسنین کریمین کا واقعہ نقل کیا تھا کہ انہوں نے ایک بوڑھے شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ انہوں نے ایسا وضو کیا جو شرعی طریقہ نہیں ہے، وضو نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ وہ خاموش رہ جاتے کہ وہ جانے، اللہ جانے، لیکن یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ان کو نصیحت کرنی چاہیے، لیکن نصیحت کو سوچا، چھیڑنے کو نہیں سوچا کہ چلو آؤ چھیڑتے ہیں اور کہتے ہو بوڑھے اتنے سال ہو گئے وضو کرنا نہیں آیا، وضو کرنا نہیں آیا تو تیری نماز کیسے قبول ہوگی؟ اگر ایسا کہا جاتا تو بوڑھے میاں کا جواب ہوتا چل جا، میرا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، تو کون ہوتا ہے میری نماز قبول کرنے والا یا ریجیکٹ کرنے والا؟ لوگ ایسے ہی جواب دیتے ہیں۔ انہوں نے ایسا طریقہ اختیار کیا کہ بوڑھے میاں بھی حیران ہو گئے اور ماننے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے کہا چچا جان، آپ نے ابھی وضو کیا، میں سوچ رہا ہوں کہ میں بھی وضو کروں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے وضو میں کمی کیا ہے۔ بوڑھے میاں نے کہا کہ اچھا کرو۔ انہوں نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد پوچھا آپ بتائیے کہ ہمارا وضو کیسا رہا، ہوا کہ نہیں ہوا؟ بوڑھے میاں کہنے لگے تمہارے وضو میں تو کیا کمی رہتی، مجھے پتہ چل گیا کہ میرا وضو صحیح نہیں ہو رہا تھا، اب میں صحیح طریقے پر وضو کروں گا۔ اس کو کہتے نصیحت۔ غیبت ہو یا طعن و تشنیع کرنا، یہ دونوں نصیحت کے خلاف ہے۔ آپ پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہیں ان کی برائی کا، جب پیٹھ پیچھے ان کی غیبت میں، ان کی غیر موجودگی میں ان کا تذکرہ کر رہے ہو تو وہ اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کرے گا؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ میرے اندر کیا عیب ہے، میرے اندر کیا کمی ہے۔ آپ اس کو بدنام کر رہے ہو۔ اور اگر سامنے تذکرہ کر رہے ہو اور انداز جارحانہ اختیار کر رہے ہو، بعض لوگ کیا کہتے ہیں الحق مر، حق کڑوا ہے۔ جب سامنے والا اس طرح ریئیکٹ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے تو آدمی کہتا ہے دیکھو الحق مر، حق بات کہوں گا میں، بھلے حق کڑوا ہوتا ہے، لیکن آپ نے کڑوے میں اور کریلا چڑھا دیا ہے۔ یہ کیا نیم چڑھا دیا ہے؟ کڑوے میں اور نیم چڑھا دیا ہے، وہ آپ کی بات کا اثر کیسے ہوگا؟ آپ تو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر کڑوی دوا دیتا ہے،
لیکن باتیں ایسی کرتا ہے کہ آدمی کڑوی دوا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور آپ بات ایسی کر رہے ہیں، بھلے ہی حق بات ہے، لیکن آپ کا انداز اس قدر جارحانہ ہے کہ سامنے والا کہتا ہے کچھ بھی ہو مجھے اس کی بات نہیں ماننی. تو نصیحت کا انداز ناصحانہ ہونا چاہیے، نہ کہ طعن و تشنیع کا. قرآن نے صاف کہا وعید بیان کرتے ہوئے کہ افسوس ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو غیر موجودگی میں بدنام کرے، غیبت کرے اور سامنے طعن و تشنیع کرے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ، ہماری خطائے لغزشیں معاف فرما دے اللہ. یا اللہ ہم سراپا عیب ہیں، سر سے لے کر پیر تک نہ جانے کتنے عیب بھر رکھے ہیں. یا اللہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دے. یا اللہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے عیب جگ ظاہر ہو. یا اللہ تو بھی نہیں چاہتا کہ بندے کے عیب کو ظاہر کیا جائے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ہر اعتبار سے مجلہ و مصفہ ہو. یا اللہ بے عیب تو تیری ہی ذات ہے. یا اللہ ہم تو عیبوں میں ڈوبے ہیں، پر اللہ تو ستار ہے، ستار العیوب تیری صفت ہے. یا اللہ ستاری کا معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں پر، ہمارے عیبوں پر، ہماری کمزوریوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دے. یا اللہ جس طرح دنیا میں تو ستاری کا معاملہ فرماتا ہے، آخرت میں بھی ستاری کا معاملہ فرما. ہمارے گناہوں پہ پردہ قائم کر کے یا اللہ جہنم سے بچا کر ہمیں جنت میں داخل فرما. یا اللہ ہمیں اچھا انسان بنا دے. یا اللہ جس کے اندر اوصاف حمیدہ موجود ہو، اچھے خصائل موجود ہو، اوصاف ذمیمہ سے، بری صفتوں سے، بری عادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما لے. ایک آئیڈیل انسان بنا دے، ایک آئیڈیل مومن بنا دے. اچھا انسان، اچھا مومن بنا دے. ہمارے لیے اچھے اچھے اجر مقدر فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے خیر مقدر فرما، اسباب خیر مقدر فرما. یا اللہ شر سے حفاظت فرما، اسباب شر سے حفاظت فرما. تمام ضرورتوں کی غیب سے کفالت فرما. یا اللہ بیماریوں سے شفا عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.